بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2-3 دن سے جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے شور و غوغا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے جب قائد قوم یوتھ جو کہ قائد ملت اسلامیہ بننے کا خواب دیکھ رہے تھے اور انہوں نے ایک جلسے میں جو ہے وہ لہرا کے کہا تھا کہ یہ میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازش کی گئی ہے، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک خط سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ صرف اپنے ہی جو امبیسڈر ہے اس کی طرف سے ایک خط آیا تھا، اور یہ ایک روٹین کا میٹر تھا، لیکن اس کو قائد قوم یوتھ اور ان کے مرشد صاحبہ نے اس کو جو ہے وہ ایک ٹوسٹ دے کے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اور پہلے جو ہے وہ کہا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، بعد میں جو ہے وہ اس بیان سے یو ٹرن لیا اور پھر کہا کہ جی فلاں نے سازش کی ہے، فلاں نے سازش کی ہے۔ تو سازش تو کسی نے کی نہیں تھی، یہ خود ہی اپنے وزن سے ہی جو ہے یہ دڑام نیچے گر گئے تھے، میرا ایک ماننا تھا۔ لیکن الحمدللہ اس پہ جو ہے وہ اعظم خان کی آڈیو بھی جو ہے وہ لیک ہوئی، تو اب اس کا 164 کا جو ہے بیان اعظم خان کا آیا ہے، تو ایک نئی بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ ہم پاکستانی جو ہے وہ سیاق و سباق میں بات کو نہیں دیکھتے، اگر سیاق و سباق میں آڈیو کے ساتھ لیک آڈیو کے ساتھ اس 164 کے بیان کو دیکھا جائے تو یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ قائد قوم یوتھ اور ان کے ساتھیوں نے بہت بڑا ظلم کیا اس ملک کے ساتھ، اور اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ ایک پاکستان سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی، اور ایک ملک کا جو ہے وہ نام لیا، اور اپنا جو ہے وہ اقتدار، یہ میرے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں، میں کہتا تھا کہ یہ شخص جو ہے نا حوث سے اقتدار میں اندھا ہوا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ہیرو ہے، اس کو اقتدار سے کیا، یہ بس جو ہے ان کے کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں، ان کے دکھانے کے دانت اور ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کو سمجھنے کے لیے ابھی 50-60 سال اور چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ دانشور جو ہیں، جس طرح برسات میں مینڈک نہیں نکل آتے، اس طرح دانشور نکلے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا دانشور جو قانون دان اور جناب بڑا قانون میں اور آئین میں اس کو جو ہے وہ بڑا عبور حاصل ہے، اعتزاز احسن صاحب، وہ آج کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بڑے نانا ابو بنے ہوئے ہیں، تو وہ بڑا کہتے ہیں کہ جناب جی اس بیان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فیس بک سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے جو دیوانے ہیں وہ اس بات کو شیئر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی 164 کے بیان کی کوئی جو ہے وہ قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک اغوا کیا ہوا بندہ 2 ماہ سے غائب بندہ تھا اور اس سے جو ہے وہ بیان لے لیا۔ یہ اعتزاز احسن صاحب ہیں دانشور پاکستانیوں۔ اعتزاز احسن نے میرا پیو نہیں ماریا، میرا ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہی یہ ہے کہ اس پاکستان کی میری اور آپ کی محرومیوں میں یہ برابر کے حصے دار ہیں، اس ملک کی جو ہے وہ موجودہ حالت میں یہ برابر کے شریک ہیں، لیکن یہ کیا ہے 900 چوہے کھا کے بلی حاجی نو چلی، جب جی چاہتا ہے یہ حاجی نمازی بن جاتے ہیں، اور جب جی چاہتا ہے یہ کرپٹ لوگوں کے جو ہے وہ وکیل بھی بنتے ہیں، کرپٹ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس طرح ہاتھ سر جھکا کے یہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ میرا ان سے بنیادی اختلاف یہی ہے، اور نہ میرا پیو نہیں مارے ہیں یا میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قدرت نے مجھے حافظہ دی ہے، تو مجھے ان کا جو ہے وہ ماضی یاد آتا ہے، تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو تجزیے ہیں، ان کا جو قانون دانی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بائسڈ ہے، جانبدار ہے۔ اب میں آپ کو ماضی میں لے کے چلتا ہوں 2017 میں۔ ارشد شریف صاحب مرحوم جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ میزبان تھے، اور مہمان یہی معروف قانون دان اعتزاز احسن صاحب تھے۔ ان سے سوال کیا ہے اسحاق ڈار کے 164 کا بیان جو منی لانڈرنگ میں حدیبیہ پیپر مل میں، کیونکہ آپ کا حافظہ بہت کمزور ہے، آپ کو نہیں یاد، تو میں وہ اس ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ میں لنک بھی دوں گا، تو آپ اس کو ضرور سنیے گا۔ 164 کا بیان، اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کے اس کیس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا اپنا بیان 164 کا جسے لکھا گیا، تحریر کیا گیا، اس کے ہر صفحے پہ اسحاق ڈار نے دستخط کی ہے، اس کی تصدیق کی ہے، اقبالی بیان کی حیثیت عام بیان سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تب تو یہ کہتا تھا، اب اقبالی بیان کو کیا کہتا ہے؟
تو یہی میں کہتا ہوں ان کے کھانے کے دانت اور ہیں، دکھانے کے دانت اور ہیں، یہ نوسر باز قسم کے لوگ ہیں، یہ آپ کی محرومیوں میں یہ برابر کے حصے دار ہیں۔ دوسرا قائد قوم یوتھ، قائد جو ملت اسلامیہ کے قائد بننے کا جو ہے وہ کہہ رہے تھے، اب کہتے ہیں وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اعظم خان کے بیان کی۔ تو میں آپ کو پھر ماضی میں لے کے جاتا ہوں، 31 جنوری 2017 دا نیوز انگلش جو ہے وہ نیوز پیپر، اس میں قائد قوم یوتھ کا بیان جو ہے آپ نکال کے پڑھ لیجئے گا، اگر میں جھوٹا ہوا تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے گا، میں معافی مانگوں گا، لیکن خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں بات تب تک نہیں کرتا جب تک میرے پاس پہاڑ سے وزنی دلیل نہ ہو، اور بات دلیل سے کرنی چاہیے۔ قائد قوم یوتھ کا بیان 31 جنوری 2017 دا نیوز۔ آپ فرماتے ہیں منی ٹریل لائز ان اسحاق ڈار's کنفیشنل اسٹیٹمنٹ، عمران خان نے یہ کہا، اور آگے بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ منی لانڈرنگ میں جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اسحاق ڈار کی، یہ جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اب جو ہے وہ اپنے خلاف ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آ گیا تو اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں سارے اکراس دی بورڈ، ہوس اقتدار میں غرق ہیں۔ آپ کی محرومیوں، آپ کی جو ہے وہ موجودہ حالت کے ذمہ دار یہ سب لوگ ہیں۔